اور اب میں چاہوں گی کہ اگلے مہمان کو بلاؤں، اور اگلے ہمارے مہمان جو ہیں ان کا ریسرچ پہ بھی بہت خوبصورت کام ہے، ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور ان کا ابھی ایک ناولسٹ وہ بہت اچھے ہیں، ابھی ایک ان کا ناول آیا ہے ادر ڈیز. تو میں یہاں پر دعوت دوں گی محترم ڈاکٹر ارشد وحید کو. معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، میں بھی بہت مختصر بات کروں گا کیونکہ اور بہت سارے لوگوں نے بات کرنی ہے، اور کتاب پہ کافی تفصیل سے بات ہوئی، اور میں نے جب اس کتاب کو پہلی دفعہ دیکھا کافی ضخیم کتاب تھی، تو میرا یہ خیال تھا کہ کچھ ٹائم میں ایلوکیٹ کروں گا جب اس کو تفصیل سے اور آرام سے پڑھوں گا. دلچسپ تو یقیناً میرا خیال تھا ہوگی، لیکن جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو پہلے صفحے کے بعد بس صفحے پلٹتا رہا، اور جب تک یہ ختم نہیں ہو گئی میں یہ پوری کتاب پڑھتا رہا. لیکن میں ہوں جہاں گرد کے بارے میں بات کرنا اور اس کی کتاب کے بارے میں بات کرنا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا بتانا چاہوں گا کہ میرا جہاں گرد سے تعارف کیسے ہوا. یہ 80s کی دہائی کی بات ہے جن دنوں یہ کتاب لکھی گئی، اس کے آگے پیچھے کے کچھ سال تھے، اور جو لوگ لاہور شہر سے واقف ہیں اس دنوں میں ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، اور مال روڈ پہ تقریباً ہر ہفتے 2 ہفتے بعد کوئی سیاسی جدوجہد، جمہوریت کے لیے کوئی جدوجہد، کوئی خواتین کے جلوس، لیبر یونینز، ٹریڈ یونینز کے جلوس، یوتھ موومنٹس، ان کے چلتے تھے، اور بہت زیادہ پولیس بھی ہوتی تھی، کبھی ہنگامے بھی ہوتے تھے. تو ہمارے دونوں کے ایک مشترکہ دوست تھے حیدر رضوی. انہوں نے مجھے گوئندی صاحب کا غائبانہ تعارف کچھ ایسے کرایا تھا کہ جو جلسوں کی حرکیات ہیں، ان کی جو ڈائنامکس ہیں، اس کے سب سے زیادہ ماہر فاروق سہیل گوئندی ہیں. کہ جب جلوس میں لوگ تھک رہے ہوں، نعرے لگا لگا کر ان کے زبان خشک ہو چکی ہو، مزید کچھ ہو نہ رہا ہو، پولیس والے بھی بور ہو چکے ہوں کہ اس جلسے سے تو کچھ نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ ساتھ چل کر وہ بھی تھک گئے ہوں، تو عین اس موقع پہ کوئی اشتعال انگیز تقریر کرنا اور پتھراؤ کا آغاز کرنا وہ گوئندی صاحب سے کم کے علاوہ کوئی نہیں کرتا تھا. اور اس سے بھی زیادہ جو بات تھی وہ یہ کہ کب بھاگنا ہے وہاں سے، کب دوڑ لگانی ہے. تو یہ ان کی کافی اسپیشلٹی تھی. اور بہت سارے لوگ جو جانتے ہوں گے، لاہور اس وقت بہت سی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا. دن میں جلسے جلوس ہوتے تھے، اور شام کو مال روڈ، ریگل، ٹیمپل روڈ، ادھر چائے خانوں پہ، ڈھابوں پہ لوگ بیٹھ کے دنیا جہان کا انقلاب برپا کرتے تھے. عموماً وہ محفلیں صبح تک جاری رہتی تھی، ہم انہیں قاتلان شب کہا کرتے تھے. تو اس دور سے ہم گوئندی صاحب سے واقف ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اب ہم سفر نامہ جو ہے اس میں بہت ہمہ جہت ہے. میں ابھی تارڑ صاحب کا بھی پہلے ذکر ہوا، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں 2 طرح کے سفر نامے لکھے جاتے تھے. ایک تو ہے جس میں بہت سنجیدہ کنٹینٹ ہوتا تھا، آبزرویشنز تھیں، مشاہدات تھے، تاریخ کا بڑا ذکر تھا. دوسرا جس کا آغاز مسنصر حسین تارڑ صاحب نے کیا، ان کو ایسی رومان انگیز اس کے اندر فضا ہوتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کہ پورے یورپ کی حسینائیں کسی پنجاب کے گبرو کا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ آئے. بلکہ کچھ اور بھی وہ سفر نامے سے زیادہ فکشن لگتا تھا. اس کے بارے میں کچھ لطیفے بھی ہیں کہ ایک دفعہ کوئی اور ٹریولر، کچھ سیاح لکھ رہے تھے، لکھنے والا کوئی سفر کر رہا تھا کسی ایسی بس پہ، جیسے طاہر صاحب نے بتایا کہ کسی نے ان کے شانوں پہ سر رکھ دیا، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ صبر کریں، میں مسنصر حسین تارڑ نہیں ہوں. تو وہ، لیکن یہ بہت منفرد سا ہے، یہ بالکل ایک نئی جہت ہے. اس میں کہیں کہیں تھوڑا سا وہ رومان انگیز فضا بھی موجود ہے، لیکن وہ جو انہوں نے ذکر کیے ہیں بہت ساری ایسی جگہوں کے اپنے کچھ قریب رومانس کے جو تجربات ہیں، لیکن وہ جس طرح سیاسی ایکٹیوسٹ تھے وہ جلسے گرماتے تھے، تو جذبات تو اشتعال دلا دیتے ہیں، لیکن جو فیصلہ کن لمحہ ہے اس پہ دوڑ لگا دیتے ہیں. تو اس کے ذکر ہے اس میں، استنبول کی گلیوں میں یہ بھاگ رہے ہیں، کوئی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن اس سے قطع نظر یہ، جیسے پہلے بھی ہمارے دوستوں نے کہا کہ 1983 بڑا ایک اہم سال تھا، بلکہ وہ دہائی بہت اہم تھی. ہمارے خطے میں بہت سی سیاسی اور سماجی تبدیلیاں ہو رہی تھیں.
خیر اب تو یہ بات کہنا تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کیونکہ ہر وقت ہی ہمارے خطے میں کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت افغانستان میں انقلاب آیا تھا، اور ایران میں خمینی کا انقلاب تھا، اس کے آگے ترکی میں کنان ایورن کا مارشل لا تھا، اور بلغاریہ جو ایسٹرن یورپ کا ایک ملک تھا، جو 3 ملکوں کا انہوں نے سفر نامہ لکھا ہے، اس وقت ایک بڑی اور دنیا لگتی تھی. آج کل تو انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، بہت سے ہمیں معلومات مل جاتی ہیں، ٹریول بھی نسبتاً کرونا سے پہلے تک بہت آسان تھا. لیکن مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب یہ سوویت یونین یا ایسٹرن یورپ کے کسی کمیونسٹ ملک کا ذکر آتا تھا تو 2 طرح کے تصورات ابھرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ جن کو اشتراکی نظریات سے وابستگی تھی، ان کے خیال میں وہ ایک جنت تھی. انہوں نے بھی لکھا کہ وہ سرخ جنت تھی اور وہاں سارے تضادات حل ہو گئے ہیں، امن کی گنگا بہہ رہی ہے اور ہر طرف امن اور خوشحالی ہے. دوسری طرف جو دائیں بازو کے لوگ تھے یا جو اشتراکی نہیں تھے، ان کے خیال میں وہ ایک سخت ڈکٹیٹرشپس کے ملک تھے، جہاں ہر وقت آپ کے پیچھے انٹیلیجنس پھرتی رہتی ہے. وہ تو خیر یہاں بھی پھرتی رہتی ہے، حالانکہ یہاں کوئی انقلاب نہیں آیا تھا. تو لیکن ان تینوں خطوں کا ذکر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی، جیسے پہلے بھی کہا، ایک سیاسی ایکٹیوسٹ کا سفر نامہ ہے، جس میں خمینی کے انقلاب کے بعد وہ مرگ بر امریکہ کے جلوس میں بھی شامل ہو جاتا ہے. اور پہلے بھی ذکر کیا کہ ترکی میں بہت سے رسک لے کر وہ بلند عیشوت کے گھر بھی جاتا ہے. اور جو بلغاریہ کو بھی جو دیکھتا ہے تو وہ ایک ایسی نظر سے دیکھتا ہے. اچھا، اس وقت کسی کو خیال نہیں تھا کہ ایسٹرن یورپ کے جو ملک ہیں، جو کمیونسٹ بلاک ہیں، ان میں کچھ ہی سالوں کے بعد بہت بڑی تبدیلی رونما ہو جائے گی. لیکن اس سفر نامے میں اس کے اشارے ملتے ہیں، کنزیومرزم کی طرف لوگوں کا رجحان اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، دونوں طرف کی انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن اس کے اشارے بھی ملتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم اضافہ ہے ہمارے سفر ناموں کی تاریخ میں، جو ہمہ جہت ہے، جس میں ذاتی مشاہدات بھی ہیں، تاثرات بھی ہیں، اپنے خیالات کا اظہار بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اور جن جگہوں کا انہوں نے وزٹ کیا اس کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے. خاص طور پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ملٹی لیئرڈ ہے، بہت تہدار سفر نامہ ہے. اس میں بیک اینڈ فورتھ وہ اپنا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی ہسٹری کی بات بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بھی باتیں ہیں، ان کے تاثرات بھی آتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک ذاتی ان کے جو مشاہدات، تاثرات، ایک تاریخ، تہذیبی سفر، رسم و رواج، کھانے کے طریقے، ڈشز، اور ان کے موسیقی، ان کی شاعری، اس کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے ذکر ہے. تو میرا خیال ہے کہ کافی بات ہو گئی، تو اب میں اس کو سمیٹتا ہوں، باقی لوگوں نے بھی آنا ہے. تو آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ بہت شستہ زبان، رواں دواں نثر میں لکھا ہوا یہ سفر نامہ ہے. اس کو پڑھنے سے آپ کو کافی مزہ آئے گا، اور اس میں مجھے لگتا ہے انہوں نے بہت اچھی ایڈیٹنگ بھی کی ہے. کوئی ایک فقرہ جو ہے، عام طور پر ہماری اردو نثر میں بہت سے فالتو فقرے جو ہیں نا وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو مصنف کا دل چاہ رہا ہے وہ اپنی رو میں کہتا جا رہا ہے، لیکن اس میں بہت ٹائٹ ایڈیٹنگ ہے. تو آپ اس کو پڑھیں، اس کا حظ اٹھائیں. وہ جو کہتے ہیں کہ طلسم دام زلیخا و دام بردہ فروش، 1000 طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں. شکریہ.